کائنات کی تخلیق ایک ایسا سوال ہے جس نے سائنسدانوں، ماہرین فلکیات اور نظریاتی طبیعیات دانوں کو صدیوں سے متجسس رکھا ہوا ہے۔ جدید سائنس کی روح سے کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، جو ایک زبردست دھماکہ تھا جس میں توانائی، مادہ، وقت اور خلا پیدا ہوئے۔ اس کے بعد سے کائنات مسلسل پھیل رہی ہے اور ارتقائی مراحل سے گزر رہی ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق کائنات کی ابتدا 13.8 ارب سال پہلے ایک بے حد گرم اور کثیف نقطے سے ہوئی جسے سنگولیرٹی کہا جاتا ہے۔ یہ نقطہ والیہ میں صفر اور کثافت میں لامحدود تھا، جہاں طبیعت کے موجودہ قوانین ناکام ہو جاتے ہیں۔ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ یہ سوال سب سے زیادہ پیچیدہ ہے، کیونکہ بگ بینگ سے پہلے نہ وقت تھا، نہ خلا، نہ مادہ اور نہ ہی توانائی۔ موجودہ طبیعت کے مطابق وقت اور خلا بگ بینگ کے ساتھ ہی پیدا ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کا سوال سائنسی طور پر غیر متعلقہ ہے، کیونکہ پہلے کا تصور وقت کے بغیر ناممکن ہے۔ کچھ نظریات کے مطابق ہماری کائنات ایک کوانٹم ویکیوم سے ابھری، جہاں خالی جگہ میں موجود چھوٹے پیمانے پر توانائی میں تبدیلیاں ہوئیں اور ایک خود مختار کائنات وجود میں آ گئی۔ کچھ نظریات کے مطابق ہماری کائنات ایک بہت بڑے ملٹی ورس کا حصہ ہو، جہاں مختلف کائناتیں مسلسل پیدا اور ختم ہو رہی ہوں۔ کچھ سائنسدانوں کے مطابق کائنات بار بار بنتی اور تباہ ہوتی رہتی ہے۔ بگ بینگ کے بعد کیا ہوا؟ پلانک ٹائم پیریڈ۔ یہ وہ دور تھا جو بگ بینگ کے 10⁻43 سیکنڈ بعد شروع ہوا، جسے پلانک ٹائم پیریڈ کہا جاتا ہے۔ اس دوران گریوٹی اور دیگر بنیادی قوتیں ایک واحد قوت کی شکل میں محدود تھیں۔ گرینڈ یونیفیکیشن ٹائم پیریڈ۔ اس مرحلے میں گریوٹی علیحدہ ہوگی، جبکہ دیگر تین بنیادی قوتیں الیکٹرو میگنیٹک، ویک نیوکلیئر فورسز اور اسٹرانگ نیوکلیئر فورسز ایک واحد قوت کی شکل میں موجود تھی۔ انفلیشنری ٹائم پیریڈ۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات نے انتہائی تیزی رفتار سے پھیلنا شروع کیا، جو روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تھا۔ یہ کاسمک انفلیشن کہلاتا ہے۔ گلیون کریونز پلازما۔ جب کائنات کا درجہ حرارت کم ہونے لگا تو ابتدائی ذرات یعنی کہ کوارک اور گیلیان وجود میں آئے۔ نیوکلیو سنتھیسس۔ تقریباً 3 منٹ بعد پروٹونز اور نیوٹرونز آپس میں مل کر ابتدائی عناصر جیسا کہ ہائیڈروجن اور ہیلیم بنانے لگے۔ ریکمبینیشن۔ یہ وہ وقت تھا جب کائنات اتنی ٹھنڈی ہو چکی تھی کہ ایٹم بننا شروع ہو گئے اور روشنی نے آزادانہ سفر کرنا شروع کیا۔ یہی روشنی آج بھی کاسمک مائکروویو بیک گراؤنڈ ریڈیشن کی شکل میں محدود ہے۔ کہکشاں اور ستاروں کی تشکیل۔ گریوٹی کے تحت ہائیڈروجن اور ہیلیم کے بادل اکٹھے ہو کر پہلے ستارے اور کہکشاں بنانے لگے۔ پہلے ستارے بہت بڑے اور گرم تھے، اور جب ان کا ایندھن ختم ہوا تو وہ سپر نووا کی صورت میں پھٹ گئے، جس سے بھاری عناصر جیسا کہ کاربن، آکسیجن، سونا اور یورینیم پیدا ہوئے۔ سیاروں کی تشکیل۔ ہمارے سورج کے گرد گھومنے والے گرد و غبار سے زمین اور دیگر سیارے بنے۔ زندگی کی ابتدا۔ زمین پر کیمیکل ری ایکشن کے نتیجے میں ابتدائی زندگی پیدا ہوئی، جو بعد میں ارتقائی مراحل سے گزر کر پیچیدہ جانداروں میں تبدیل ہو گئی۔ کائنات کا مستقبل۔ بگ کرنچ۔ اگر کائنات کی توسیع رک جائے اور گریوٹی آ جائے تو کائنات دوبارہ ایک نقطے میں سمٹ جائے گی۔ بگ فریز۔ اگر کائنات ہمیشہ پھیلتی رہی تو ایک دن تمام ستارے ختم ہو جائیں گے اور کائنات مکمل طور پر سرد اور تاریک ہو جائے گی۔ بگ ریپ۔ اگر ڈارک انرجی کی طاقت بڑھتی رہی تو ایک وقت ایسا آئے گا جب کہکشائیں، ستارے، سیارے اور ایٹم تک ٹوٹ کر فنا ہو جائیں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بگ بینگ کا یہ نظریہ آج سے 1400 سال پہلے قرآن کریم میں بیان کر دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کیا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، کیا پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت بگ بینگ تھیوری سے حیران کن حد تک مماثلت رکھتی ہے، جس میں کہا جاتا ہے کہ ابتدا میں کائنات ایک واحد کثیف اور جڑی ہوئی حالت میں تھی، پھر ایک عظیم دھماکے سے یہ الگ ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آسمان کی وسعت کے بارے میں مزید قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ہی قوت دی اور ہم ہی اسے برابر وسعت دے رہے ہیں۔ یہ آیت جدید کاسمالوجی کے اس نظریے سے میل کھاتی ہے، جس کے مطابق کائنات مسلسل پھیل رہی ہے، جسے 1929 میں ایڈون ہبل نے دریافت کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کائنات کی وسعت کے بارے میں مزید قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی۔
یہ آیت تخلیق کے عمل کے ایک تدریجی مرحلے کو ظاہر کرتی ہے جو سائنسی طور پر مشاہدہ کیا گیا کہ کہکشائیں، ستارے اور سیارے وقت کے ساتھ ہی بنے ہیں۔ کائنات کی تخلیق اور ارتقاء کا سائنسی نظریہ ایک حیرت انگیز سفر ہے جو وقت کے ساتھ مزید واضح ہو رہا ہے۔ بگ بینگ تھیوری سب سے زیادہ مضبوط سائنسی ماڈل ہے جو مشاہدات اور تجربات سے بھی ثابت ہو چکا ہے، تاہم کائنات کے بہت سارے راز ابھی بھی دریافت ہونا باقی ہیں اور مستقبل میں سائنس ہمیں مزید حیران کن انکشافات سے بھی روشناس کرا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا کائنات کی وسعت اور کائنات کی تخلیق کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، میں آپ کی رائے کا بے حد انتظار کروں گا۔